حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر اور مقرب پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا بہت کم لوگوں کی اس پر نظر پڑی ہے اور انہوں نے اس بارے میں غور کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت دلچسپی ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے بہت سوال کیا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک بھی پہنچایا۔ ان کے سوالوں کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ان سے اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جن، چرندے، پرندے اور نباتات بھی شامل ہیں، وہ آپ کے حکم کے خلاف ہو جائیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پر ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، یا اللہ، وہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ ناظرین، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی نوالے میں کھا کر ہڑپ کر جائے گا، اور اس پر پھر یہ سوچ کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے سے یا اطاعت سے روگردانی کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اللہ رب العزت کی خدائی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ زمین کس قدر بڑی اور وسیع ہے، اور زمین ہمارے نظام شمسی میں 5واں بڑا سیارہ ہے، جبکہ ہمارے پورے نظام شمسی کی حیثیت ہماری اپنی کہکشاں میں ایک ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہماری اس پوری کہکشاں جتنی بڑی کہکشائیں بھی ناقابل بیان تعداد میں کائنات میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری قابل مشاہدہ کائنات، یعنی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات میں تقریباً 2 کھرب سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 10,000 کھرب زمین جیسے سیارے بھی موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں زمین جیسے سیارے کس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس پوری کائنات کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، اور وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیارے کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دعوت الارض کا نام دیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی۔ یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی، یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، منہ کسی اور جانور جیسا ہوگا، جسم کسی اور جانور جیسا ہوگا، آنکھیں کسی اور جانور جیسی، یعنی اس کا پورا جسم ہی کسی نہ کسی جانور سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت تیز رفتار ہوگا
اور ان آبادیوں کا چکر کاٹے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے نافرمان بندے موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹ کر بھاگتا ہوا یہ غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جیسے ہی یہ اچانک ظاہر ہوگا ویسے ہی غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پر مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی۔ زمین پر فاسق، فاجر اور کفار عوام کی اکثریت ہوگی۔ زمین کا نظام اس دور میں تاہ و بالا ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فحاشی اور گناہوں کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے گا، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے ایک حکم یعنی کن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اسی طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو محض کن کہے گا، اور یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے گی۔ کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ دیکھنا، سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔